because this hurt the feelings of a female. For your heart पूछ रहा हूँ, कितनों पे आपका हर्ट कम हो जाएगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी दिल में? तो हर्ट तो आपका आपके शौहर के दूसरे ने कहा पे भी आपका दिल तो टूटेगा जी। मतलब ये अब ऐसा क्यों है कि कॉन्क्यूबाइंस को वैसे ही छोड़ देते हैं या उनके आपस में निकाह करवा दिए जाते, उनके साथ खुद रिलेशन क्यों रखने जरूरी है मालिकों के लिए? Let me ask you a question ना, जो आप पूछ नहीं सक रही, मैं पूछ देता हूँ ना. You know, I know what you're going through. कि सर ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सारा कुछ कर लेना चाहिए था, मगर फिजिकल रिलेशनशिप अलाउ नहीं होनी चाहिए थी, मेरा दिल ये कहता है. बोले ना. As a female नहीं, as a female आप फीमेल हैं तो as a female ही बोलेंगी ना. मैं as a male आपको कह रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में ये बात आपके उस my sense of empathy आ रही है ना. What is the logic behind that? Why was nikah was not mandatory? See, that's one of the many examples of the Pakistani psychology. Let me first and foremost structure my answer ताकि जो फितना परवर दिमाग है पहले मैं उनको सेटल कर लूं. जी जी. एक लड़की का पाकिस्तान में दिल ना टूट जाए कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर लिया और अल्लाह ताला ने कहा मैंने अरबों खरबों का सलूशन इधर दिया हुआ है. अरे इस लड़की को अपनी पड़ी भी है. सोचें इतनी सेल्फिशनेस में चली जाती है खातून की 4 शादियों वाली आयत के ऊपर कि उसको दुनिया की सारी औरतों के अंदर से एम्पैथी जीरो कर देती है कि इसके साथ जो मर्जी हो जाए, ये सड़क पे जाए, लोग इसको हर तरह का हमला करें इसके ऊपर, खैर है, मगर इससे कोई दूसरी शादी ना कर ले. कोई कुंवारा बंदा ढूंढे और वो जाके देखे कि ये औरत बेवा हो गई थी, बिल्कुल लाचार हो गई है, इसके घर में ये पैसों के लिए मजबूरन में जो मर्जी कर ले, मगर मेरा शौहर बच जाए बस. ये है हमारी साइकोलॉजी की असली औकात. इसको जस्टिफाई करती है पाकिस्तान की औरत. माने तो सही कि बड़े सोल्यूशन, बड़े प्रॉब्लम्स को देखती नहीं हूं मैं, हमें मानना पड़ेगा, हम बच्चियों को पालते ही ऐसे. मैं बताता हूं, आदमी भी ऐसे पालते हैं, मैं लड़कियों को नहीं पिन पॉइंट कर रहा हूं. आदमी भी अपनी बेटी की दूसरी शादी के ऊपर अपने दामाद को कहते हैं परवर्ट आदमी है, वुमनाइजर है. जिसे लड़कियों के नहीं, साइकोलॉजी माँ बाप दोनों बनाते हैं, खाली अम्मियां नहीं बनाती हैं, बाप भी अपने बारी आती है तो गैर मुस्लिम हो चुका होता है, खुद उसको 4 शादियों को शौक होता है, अपनी बेटी के शोहर को नहीं दूसरी शादी इस्लाम में दाखिल होने देते. तो वी आर ऑल गीता के पले में लोग हैं, वही तो मैं कह रहा हूं. तो कॉन्क्यूबाइन हजम होनी थी इनसे तो दूसरी बीवी नहीं हजम हो रही, ये बांदी हजम करेंगे. सो मेरा बड़ा सिंपल फलसफा है और कुरान खुद मेरे फलसफे का गवाह है. ये किसी भी किस्म की करंट स्कॉलरशिप की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पहले तो समझें कि बेचारे अभी तक इस लोकल साइकोलॉजी, लोकल का मतलब है इन 200 सालों की, 200 भी नहीं सॉरी 70 सालों की या 80 सालों की साइकोलॉजी में ताबे 80 साल पहले की बुक्स पढ़ लें आप जरा, किस तरीके से देखी जाती थी ये सारी की सारी आयतें, ये सारा का सारा टॉपिक, ये मुफ्त में किताबें हुए हैं बस. प्रिवेलेंट साइकोलॉजी जो भी है, अभी तो देखें नेटफ्लिक्स के स्कॉलर्स आने लगे हैं, अभी देखना वो पता नहीं क्या वो गेज को भी जस्टिफाई कर रहे होंगे, शुरू भी हो गए खैर अब तो. सो ये एंटी कॉन्क्यूबाइन फिलॉसफी असल में मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए. मुसलमानों की प्रो कॉन्क्यूबाइन फिलॉसफी क्यों होनी चाहिए कि हम कॉन्क्यूबाइन रखने पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, मगर अगर कॉन्क्यूबाइन हमारे ताबे आती है तो हमारे पास कोड है. ये फलसफा है मुसलमान का कि हम ऐसे नहीं बेदरेक गुजर जाएंगे इंसानों के ऊपर से. मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, अगर मुझे किसी ऐसे मौके पे जंग के दौरान मुझे कोई ऑफर करे कि सर जंग जीत गए, आप भी बड़े फौजी थे, आपको 10 या 2 या 6 या 500 बांदियां देते हैं, मेरी रूह कांप जानी है कि भाई आपको पता भी है बीवी नहीं हैंडल होती मेरे से, बच्चे नहीं हैंडल होते, ये एक इंसान मैं कैसे हैंडल करूंगा. घर के काम वाले जो होते हैं, काम वाले घर के ड्राइवर, वो नहीं हैंडल हो रहे, वो भी मुझे दोज़ख में लेके जाने के करीब हुए हैं क्योंकि मेरा अखलाक काबू में नहीं रहता. जो हालात हुए हैं इस मुल्क के, मैं ज्यादा सख्ती कर देता हूं. सर्वेंट क्वार्टर्स में मैंने इंसान रखे हुए हैं, मुझसे बड़ा जालिम कौन है दुनिया का? आप खुद बताएं. अपने घर के ड्राइवर को एसी लगा के दिया किसी पाकिस्तानी ने? अपने बिस्तरों के तरह के बेड्स लगा के दिए? अपने खानों के साथ खाने खिलाए? हमसे तो लोकल कॉन्ट्रैक्चुअल सर्वेंट्स हैंडल नहीं हो रहे, हम बांदी हैंडल करेंगे. सोचें, जिसको हल्के से भी सेंस होना तो वो खुद कहता है भाई इतने महंगे शौक नहीं रखने, तो दोज़ख पूरी की पूरी मिल जाए, इससे बहुत बेहतर है कि मैं स्मॉल स्केल के ऊपर जिंदगी में चला जाऊं. सॉरी, ये वाले काम मुझे ना. सो जिसको कुरान पाक के थ्रू
باندی کا لفظ سکھایا گیا ہو نا، وہ باندیوں کی شوق نہیں رکھتا ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ کا شوق ہوا ہوتا ہے. جن کو قرآن نہیں پتا تو وہ تو بیوی کو بھی باندی سے بھی بری ٹریٹ کرتا ہے. وہ نہیں، جارج واشنگٹن کی باندیوں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی نہیں. جس کو صرف باندیوں کے شوق ہو اور sex is the only subject in his life، ٹھیک ہے، تو اس نے باندھی اس کو تو ایلینز مار دے بھی جائے گا. وہاں باندھیوں کی سب سے پہلے بندوق لے گا تھا کہ میں نے مارشل بھی اپنے تابع کرنی ہے. اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. سو اسی سائیکالوجی میں مت سوچیں. اسلام اس سائیکالوجی کے انسان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، اس کو ہی تو جانور کہتا ہے اسلام. مسلمان کی بہت کانشیسنیس کے لیول اتنا ہوتا ہے، ہی نوز کہ بھائی رسک فیکٹر کیا ہے، میری سوالٹ اپنی کیا ہے. سوالٹ کا مطلب ہے میری اسٹرینتھ ویکنیسز کیا ہیں. آج کل کا لڑکا جو 1980-90 کی دہائی میں پیدا ہوا ہے، اس بیچارے کے بہت ہی شاذ و نادر ہی ہو کہ وہ اپنی اس ویم کو کنٹرول کر کے بیٹھا. وہ اتنا بزی ہونا چاہیے، وہ he should be involved in so many critical projects جہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹرز ہوں. تب کہیں جا کے وہ اس دماغ کے اس حصے کو کنٹرول میں لے کے آئے گا کہ بھائی میں ہر وقت عورت نہیں سوچ رہا. ورنہ آپ اٹھا کے دکھائیں 100 کا سیمپل پاکستانیوں کا، 99% دن رات بس عورت چاہیے. ان کے یہ حالات ہوئے ان کی. وہ باندیوں کی آیتیں ان کی عربی تک یاد کر کے بیٹھے میں، قرآن کی اور کوئی آیت نہیں آتی. یہ والی آیتیں بتاتے ہیں دنیا، اور کوئی آیت نہیں آتی. 4 شادیوں والی آیتیں آتی ہیں. وہ پھر کن لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ وہ جو اس ماحول میں پلے ہوئے، انہوں نے اسلام کو کچھ اور نہیں چاہیے، ان کو عورت چاہیے، تو ظاہر انہوں نے تو نکالنی. جیسے شرابی نے قرآن سے، جو شرابی ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں کہ قرآن میں تو حرام نہیں ہے. کیسے پتا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ روک دو، حرام کو لکھا. کیا بات ہے، کتنی زبردست تم نے قرآن میں تحقیق کی ہے. شرابی نے شراب والی آیت نکالنی ہوتی ہے قرآن میں سے. نکالنے کا مطلب ہے ڈھونڈ نکالنی ہوتی ہے. سوسانیوں نے اٹھا کے یہ والی آیتیں نکالنی ہوتی. وہ سمجھیں بگر پرابلمز، وے بگر پرابلمز، اتنے بڑے مسائل ہیں. اس عورت کا ایک دفعہ سوچیں آپ کہ جس عورت کا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی معاملہ نہیں سمجھ آ رہا ہو کیا کرے. What do you think she's gonna do? What do you think? I'll tell you what she should do. She should look for a real Muslim. وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں، اور وہ ڈرتا ہے کہ تیری وجہ سے نہ دوزخ میں چلا جاؤں. یہ اسلام ایسے کانپ رہا ہوتا اندر سے وہ کہ ذمہ لے لیے کمٹمنٹ کر دیے. اسلام اتنا بڑا پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے، اتنا بڑا پروٹیکشن اس دنیا کے ہر انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جی غیر مسلم کو، جی غیر مسلم جو آپ کے خلاف فوج کشی کر رہے تھے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، جی ان کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہے اسلام میں باندھی کا کانسیپٹ. سوچیں آپ کے دشمن جو آپ پہ گولیاں چلا رہے تھے، آپ کے بچے قتل کرتے تھے، اسلام کے اللہ کے دشمنی میں آپ کو گولیاں مار رہے تھے، اور آپ انہی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. یہ ہے میرا رب اور اس کا کانسٹیٹیوشن. اس اینگل سے دیکھنا تھا ہم نے باندیوں کو. اور ہم کس باندیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے سر، میرا شوہر کسی اور کے ساتھ. See the tiny little dot in front of the whole universe. اسلام وہ پورا یونیورس دے رہا ہے، ہم نے وہ قطرہ نکال کے رکھا ہوا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بھی ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ جیت گئے تو these are your the difference between looking at the way Islam looks at this subject and the way we look at this subject. So it's a very clear concept in Islam that if this یہ نوبت آتی ہے، آپ کے پاس گائیڈ بک ہے، ان کی وہ والی پروٹیکشن کرو گے جیسے کہ اپنے بچے کی کرتے ہو. ان کی حفاظت ویسے کرو گے، ان کے معاملات، ان کے حقوق. آپ مانی والی آیت نکال کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتائی حقوق رہے ہیں. آپ حقوق کے علاوہ کوئی آیت نکال کے دکھائیں باندیوں کی. سوچیں، یہ انفیریورٹی کمپلیکس کے بیٹھے ہوئے شرمندہ مسلمان کلیرکس بیٹھے ہوئے، نہیں وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کلیرک، یہ تو حدیثیں بھی کچھ سے. نبی اسلام کی اپنی باندی کا نام ریحانہ ہے رضی اللہ عنہا. نبی اسلام نے کہا تھا میں آزاد کرتا ہوں تجھے. یونیورسٹی سے مجھے آزادی نہیں چاہیے. شی سیڈ مجھے یا رسول اللہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جس سیٹلمنٹ میں ہوں، جو آسانیاں مجھے اللہ نے دی ہوئی ہیں آپ کے اندر، میں کیوں اس کے ساتھ کھلواڑ کروں؟ I don't even know if I'm capable to handle this. نبی اسلام نے نکاح کا پیغام بچایا ریحانہ کو رضی اللہ عنہ کو. یہ مسلمان
مبلغ بیٹھے ہوئے باندیوں کے خلاف اور غلاموں کو جو شرمندگی دکھا رہے ہیں. بے شرم ہے یہ لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے, سائیکولوجیکلی کنفیوز اینڈ انفیریئر ہیں, اسلام سے ہی شرمندہ ہیں بے وقوف. قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے باندیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو انہیں یہ وہ سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے. بہت بڑے مسائل ہیں دنیا میں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے باہر آئیں. انسان کے بہت بڑے مسائل ہیں, اجتماعی لیول پہ سوچا کریں انسانوں کے بارے میں. There are way bigger problems to solve. اسلام نے بہت بڑے مسئلوں کا حل دیا ہے. ایک لڑکی کا السلام علیکم. اس میں اس ویڈیو میں بیسیکلی یہ پاکستان کے سب سے ہاٹ ٹاپک کے بارے میں, پاکستان کا جو بھی بات کریں کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دوسری شادی کی جائے, یا پھر وہ کیسے کہ وہ اس میں اپنے جو بھی اس کا ہسبینڈ ہے, یا پھر وہ کیسے کہ وہ جو اس کا گارڈین ہے اس کو وہ شیئر کرے ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے. اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی زیادہ تر جو لڑکی ہیں وہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے, اور ابھی تک وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جا رہی ہیں کہ کوئی لڑکا آئے گا اور اس کے ساتھ ان کی وہ ہو جائے گی. مگر دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سب کی ذمہ داری لیں, مسلمان وہی ہوتا ہے نا جو سب کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر آپ نے اپنا اپنا پلے کرنا ہے, اپنے اپنے گھر میں وہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے, اپنے گھر میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنا, تو پھر تو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بگر چینج نہیں لا سکتے ہیں. اگر آپ سب کی ذمہ داری لیں گے, آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, سب کو ایک کمپیٹنٹ بنا کے چلیں گے, تو پھر جا کے ہم یہ ایک زیوم کر سکتے ہیں کہ بڑے لیول پہ چینج آ سکتا ہے. اس کے ہر مسلمان کو اپنی ایک رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا چاہیے, اور دیکھا جائے تو یہ ایک اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ ہو, آپ اس قابل ہو کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہو, زیادہ چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہو, جیسے دار محسوس آپ کہتے ہیں, تو اس میں کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم آج کل کی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ایک وہ کر دیا گیا کہ ایک صحابی بھی اس ٹینسر پہ نہیں پورے اتر سکتے ہیں. لڑکیوں والوں کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ وہ ایکسٹریم لیول پہ چیزیں دی جاتی ہے, اور بہت کیونکہ مان مینجمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ لڑکے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور سیم بہت ہم دیکھ کے لڑکے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی میں یہ چیز ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ سے بہت سی میرجز نہیں ہو رہی ہیں. میرجز نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ سوسائٹی کو رن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو ایک نیچرل فینومنا ہے کہ جب تک آپ اپنا ایک اسپاؤس نہیں ڈھونڈ لیتے ہو, اپنا لائف پارٹنر لے لیتے ہو, تو تب تک آپ کس طرح لائف میں سروائیو کر سکو گے. اکیلے چلنا تو بہت زیادہ مشکل چیز ہو جاتی ہے کہ آپ بے شک نکاح میڈیٹوری نہیں ہے, آپ اس کو وہ چیز نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کے لیے آپ اتنا وہ چیزوں کو ڈیل کرو گے. ایک نہ ایک ٹائم لائف میں ایسا آ جاتا ہے پھر جس میں آپ کو کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو پھر آپ اس میں بندہ شیک کر جاتا ہے. اسپیسیفکلی اتنی زیادہ رسکی سوسائٹی میں ایک لڑکی کا اکیلے چلنا یہ بہت ہی مشکل چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کس طرح سب چیزوں کو ڈیل کرو گے. اور